وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب هب لي أمتي آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بآواز بلند درود پاک پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں اور میں اس طرح کہوں اور خوبصورت ہوگا راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں ہم یوں محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں اہل دل گیت یہ گاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں آنکھ رہ رہ کے اٹھاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں ارے کہکشاں راہ گزر چاند ستارے ذرے سب چمک کر یہ دکھاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں ان کی آمد کے پیامی ہیں صبا کے جھونکے پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں مرحبا صلی اللہ کی ہیں صدائیں لب پر لوگ صدقے ہوئے جاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں اہل ایمان کے لبوں پر ہے درود و سلام یوم میلاد مناتے ہیں کہ آپ آتے ہیں ارے چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں حمد و صلات کے بعد عزت و تکریم کے لائق پیر طریقت رہبر شریعت جناب پیر سید عمر شہزاد عالم صاحب عزتوں اور چاہتوں کے لائق بزرگوار محترم حافظ اعجاز حسین رضوی صاحب محترم المقام جناب بانی محفل حاجی چودھری اعجاز احمد صاحب محترم المقام جناب سجاد احمد نوشی صاحب دیگر جملہ ناتخانہ نشیری لسان قرہ یوزام دور و نزدیک سے تشریف لائے ہوئے عشاقان مصطفیٰ بزرگوں عزیز ساتھیوں اللہ رب العزت کا کروڑ ہا فضل اور احسان ہے کہ جس نے زندگی میں ایک مرتبہ پھر مجھے اور آپ کو اپنی اپنی بخشش کا سامان کرنے کے لیے ماہ میلاد مصطفیٰ عطا فرمایا پھر اس پہ ایک اور فضل ہوا کہ ماہ میلاد مصطفیٰ میں محفل میلاد مصطفیٰ میں شرکت کی سعادت عطا فرما رکھی ہے اللہ رب العزت چودھری صاحب ان کے بھائیوں ان کے جملہ معاونین مددگار رفقا پہ خصوصی فضل و احسان فرمائے کہ ان کے صدقے اور وسیلے سے ہماری زندگی کی یہ گھڑیاں ہماری بخشش کا باعث بن رہی ہیں الحمدللہ اللہ رب العزت کا فضل ہوا اللہ رب العزت اور علماء آپ کو بتاتے رہتے ہیں ابھی بیان ہوگا قبلہ کلیامی صاحب بھی آپ کو یہ بات ارشاد فرمائیں گے کہ انبیاء دعائیں کرتے رہے رسول التجائیں کرتے رہے باری تعالیٰ اپنے محبوب کا امتی بنا دیا جائے دعا کوئی نہیں میری اور آپ کی التجا کوئی نہیں تمنا کوئی نہیں بتائیے نا پیدا ہونے سے پہلے کہاں دعائیں مانگی ہیں کہاں التجائیں مانگی ہیں فقط اللہ کا فضل ہے اللہ کا احسان ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو اپنے محبوب نبی کا غلام بنایا میں اور آپ دیکھیں صبح سے شام تک پہلی امتوں کے بارے میں پڑھے ایک گناہ ہوتا ماتھے پہ لکھ دیا جاتا صبح سے شام تک گناہ ہے یہ جو ماتھے پہ نہیں لکھا جاتا یہ صدقہ مصطفیٰ نہیں لکھا جاتا یہ جو شکلیں بگاڑی نہیں جاتی یہ جو گھروں کو تباہ و برباد نہیں کیا جاتا آسمان سے پتھروں کی برسات نہیں ہوتی فقط صدقہ مصطفیٰ ہے میں اور آپ تو ساری زندگی فقط اس کا شکر بجا لاتے رہے کہ باری تعالیٰ بن مانگے
بغیر تمنا بغیر التجا کے حضور کا غلام بنایا ہے، اس کا ہی کوئی شکر ادا نہیں کیا جا سکتا۔ لوگ سال بعد ایک مرتبہ ماہ میلاد مصطفیٰ منانے پہ اعتراض کرتے ہیں، ارے اللہ نے فضل و احسان اتنا فرمایا ہے اور ذکر بھی کیا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اتنا عظیم احسان کہ اللہ بھی جتلائے۔ اس احسان پہ اگر بندہ ہر لمحے میلاد مصطفیٰ مناتا رہے تو بھی اس کا احسان پورا نہیں کیا جا سکتا۔ میں اور آپ یہ جو زندگی کے چند لمحات ہیں، دیکھیں نا کیا کارنامہ ہے۔ میں اور آپ پیدا ہونے سے پہلے کیا چند لمحات کبھی آپ بیٹھیں اور سوچیں کہ آپ پیدا ہوئے تو آپ کے کان میں اذان کہی گئی، دوسرے کان میں اقامت کہی گئی اور آپ کو بتایا گیا پریشان نہ ہو تو مصطفیٰ کا غلام بن کے آیا۔ کیا تو کچھ نہیں نا، ابھی محنت مشقت تو کوئی نہیں، بول سکتے نہیں، آپ نماز پڑھ نہیں سکتے، روزہ رکھنے کی ہمت نہیں ہے، زکوٰۃ کے لیے پاس پیسے نہیں، پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ کا ذکر کر کے، اللہ کے محبوب کا ذکر کر کے بتایا جا رہا ہے تیری زندگی پریشانیوں میں نہیں گزرنی چاہیے، تو مصطفیٰ کا غلام بن کے آیا۔ آپ چلے جائیں دنیا سے، آئے روز آپ اٹھتے ہوئے جنازوں کو دیکھتے ہیں، نماز جنازہ پڑھنے کے لیے پوچھئے کیوں آئے ہیں؟ کہیں گے بخشش کی دعا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اچھا بخشش کی دعا مانگو، واپس چلے جاؤ۔ نماز جنازہ کے اندر بھی پہلے رب کا ذکر کرتے ہیں، پھر حضور پہ درود پڑھتے ہیں، پھر بخشش کی دعا مانگتے ہیں۔ ارے دعا مانگتے چلے جاتے، لوگ تو کہتے رہتے ہیں کہ صلاۃ و سلام نہ پڑھا جائے، تم نماز کے اندر بھی درود پڑھ رہے ہو، تو ایمان والے بتاتے ہیں ارے جانے والے کو خوشخبری دے رہے ہیں، تو جاتے ہوئے بھی پریشان نہ ہو، جن پہ ہم درود پڑھ رہے ہیں وہ قبر میں اپنا جلوہ دکھانے آئیں گے۔ اتنے لجپال نبی ملے ہیں۔ ذرا سوال ہے، آپ علماء سے جا کے پوچھیں کہ حضرت عیسیٰ کو اپنی امت سے پیار کوئی نہیں؟ پیار کرتے ہیں۔ کہ حضرت موسیٰ کو اپنی امت سے پیار کوئی نہیں پیار کرتے ہیں۔ کہ حضرت ابراہیم کو کوئی نہیں پیار کرتے۔ اچھا سارے انبیاء امتوں سے پیار کرتے تھے تو کیا ہر نبی اپنی امتیوں کی قبروں میں آیا کرتا تھا؟ تو پتہ چلے گا نہیں، یہ فقط میرے اور آپ کے لجپال آقا ہیں۔ امتی جاتا بعد میں ہے، پہلے قبر میں آقا تشریف لا کے امتی کی بخشش کا اعلان فرما دیتے۔ اچھا یہ بات ہمیں علماء بتاتے رہے کہ پریشان ہو کے قبر میں نہیں جانا، پریشان ہو کے میدان حشر میں نہیں جانا، آقا آ جائیں گے، بخشش کا اعلان ہو جائے گا۔ پھر ایک مرد کلندر اٹھا، اس نے کہا قبر کی بات کی ہے، حشر کی بات کی ہے، یاد رکھ روح بعد میں نکلے گی، پہلے روضہ انور سے آواز آئے گی کہ جب روح میری پیراہن خاکی سے نکلی تو روضے سے آواز آئی او میرا فقیر آیا۔ کہا تو غلامی میں زندگی گزار کے تو جا، روح بعد میں نکلنی ہے، آقا نے فرشتوں کو پہلے بتانا ہے۔ خبردار جو سوال و جواب کا منظر آیا، یاد رکھو یہ میرا غلام آ رہا۔ آقا نے کہا ارے زمین اس کی قبر بننے کی حیثیت نہیں، میرا غلام ہے، لیکن اگر اعزاز مل گیا ہے پھر سکڑنا نہیں، ماں کی طرح گوش محبت میں لینا ہے، کیونکہ یہ تو میرا غلام آ رہا۔ میں اور آپ قربان نہ جائیں، آتے ہوئے اعزاز ہیں، جاتے ہوئے اعزاز ہیں، پھر قبر میں جب چہرہ و دعا دیکھیں نا، یہاں امتی التجائیں کرتے رہتے ہیں آقا زیارت ہو جائے، امتی ساری زندگی تڑپتے رہتے ہیں آقا دیدار ہو جائے۔ اچھا اگر کسی کو بتایا جائے کہ فلاں جگہ چلے جاؤ آقا کا دیدار، ابھی کہیں آقا کا منہ مبارک آئے نا، بال مبارک، تو لوگ دوڑے چلے جاتے ہیں کہ یار آقا کی زلف مبارک کا دیدار ہوگا۔ کہیں پتہ چلے کہ یہاں زلف مبارک کا نہیں آقا کا دیدار کروایا جائے گا تو امتی دوڑے نہ چلے جائیں۔ آقا نے کہا ارے قبر میں آتے ہوئے تو پریشان نہ ہونا، قبر میں تجھے میرا دیدار کروایا جائے گا۔ امتی پھر پریشان کیوں ہو کے جائے، امتی مسکراتا ہو چہ جائے۔ ایسا بندہ نہ ہو کہ جو دنیا میں رہتے ہوئے اعتراضات کرتا رہے، نہ فقط سجدہ شکر بجا لائے کہ باری تعالیٰ تو نے مجھ پہ فضل کیا ہے کہ اپنا محبوب نبی مجھے عطا فرمایا ہے۔ میں اور آپ پھر اپنے مقدر پہ قربان جائیں اور ایک ایک لمحہ ذکر بجا لاتے رہے، انبیاء ذکر کرتے رہے۔ میں آپ کو بتاؤں خصائص الکبریٰ، علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ، احکام القرآن، علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمہ، انہوں نے لکھا کہا حضرت آدم نے آخری وقت میں اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو وصیت کی۔ وصیت کیا ہے؟ بیٹا میرے چلے جانے کے بعد کوئی اور کام کرو نہ کرو، نبی آخر الزمان پہ درود و سلام ضرور پڑھنا۔ ابا جان وہ کون ہے؟ حیرانی تو ہوتی ہے
کہ آپ اللہ رب العزت نے نبوت کا تاج سجایا ہے، فرشتوں کو آپ کے سامنے جھکایا ہے، اشیاء کے نام آپ کو سکھائے ہیں، آپ کو سب سے پہلے پیدا کیا گیا ہے، کہ آپ سے بڑی شانوں والا کوئی ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا اس سے زیادہ تو میں بھی کچھ نہیں جانتا، اتنی خبر ضرور ہے جب تمہارے باپ نے جنت میں آنکھ کھولی تھی، جنت کے پتے پتے پہ جہاں خدا کا نام دیکھا تھا وہی محمد مصطفیٰ کا نام دیکھا تھا۔ میں اور آپ تو مقدر پہ قربان نہ جائیں جن کا ذکر حضرت آدم کرنا اپنے لیے باعث فضیلت سمجھتے ہو۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بڑے کارنامے ہیں، شمار نہیں کیے جا سکتے۔ آپ چلے جاتے ہیں سین حرم میں تو پتہ چلتا ہے ہر طرف آپ کے اہل خانہ اور آپ موجود ہیں، ذکر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام وہاں گونجتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ دعا کریں اس خاص محفل کا صدقہ اللہ رب العزت ہمیں بھی اس پاک جگہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ اچھا بندہ چلا جاتا ہے وہاں مقام ابراہیم حضرت ابراہیم کے ساتھ نسبت ہے، آپ صفا و مروہ کی صحیح کرتے ہیں، آپ کی عالیہ کے ساتھ نسبت ہے، آب زمزم آب شفا ہے، لیکن خلیل اللہ علیہ السلام کے بیٹے کے پاؤں کی ایڑی کے ساتھ نسبت رکھنے والا پانی۔ آپ جہاں بڑی عظمتیں بڑی شانیں، پھر بیت اللہ تعمیر کیا، تعمیر ہو چکا تو دعا مانگی۔ دعا کیا ہے؟ ربنا وابعث فیہم رسولا، باری تعالیٰ خلیل نے تیرا گھر بنانا تھا بنا دیا، جس حبیب نے اسے آباد کرنا ہے اب اسے بھی مبعوث فرمایا جائے۔ عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے بارے آپ علماء سے پوچھئے، بشارتیں دی، کہا پریشان نہ ہو، اب میرے بعد وہ آنے والا ہے جس کو اللہ رب العزت نے احمد مجتبیٰ بنا رکھا ہے۔ حواری سوال کرتے ہیں حضرت عیسیٰ کہ آپ سے بڑی شانوں کا مالک ہے جس کی خوشخبریاں آپ دینے پہ مجبور ہیں؟ کہا اگرچہ میں تمہیں بتاتا ہوں کیا کھا کے آئے ہو، کیا چھوڑ کے آئے ہو، میں خبر دیتا ہوں تمہیں تمہارے دل کے اندر کیا ہے، میں تمہیں بتا دیا کرتا ہوں کہ تمہارا مرض کس طرح ٹھیک ہوگا، کوڑ کے مرض کو شفا یاب کرتے ہیں، مادر ذات نابینے کو بینائی عطا کرتے ہیں، مردوں کو زندگی دیتے ہیں۔ لیکن حضرت عیسیٰ نے کہا ارے میرے امتیوں سن لو، عیسیٰ ابن مریم کو اگر احمد مجتبیٰ کے نالین کے تسمے باندھنے کی شہادت مل جائے تو یہ بھی بڑی خوشی کی بات ہے۔ میں اور آپ تو مقدر پہ قربان نہ جائیں، کون سا نبی مجھے اور آپ کو ملا ہے؟ ایمان والوں بڑی بڑی خاص باتیں ہیں، وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں ساری باتیں آپ کے سامنے کر سکوں۔ حضرت آدم صفی اللہ ابھی یہ محترم جناب فاضل ادری صاحب آپ کو سارے انبیاء کا تذکرہ سنا رہے تھے، آپ اگر کھول کے دیکھیں کتب کو تو آپ کو پتہ چلے گا، علماء مفسرین نے فرمایا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا گیا، جسم بن چکا ہے لیکن چمک کوئی نہیں، روح پھونکی جا چکی ہے لیکن ابھی جگمگائے کوئی نہیں۔ لیکن جب حضرت آدم علیہ السلام کے وجود میں نور مصطفیٰ رکھا گیا، سارے کا سارا وجود جگمگا اٹھا۔ پتہ کیا چلتا ہے؟ آپ نچوڑ یہ نکالتے ہیں جناب آدم علیہ السلام چمکے ہیں، وجود صفی اللہ کا ہے لیکن چمک مصطفیٰ کی ہے۔ جناب نوح علیہ السلام کو دیکھیے، آپ چمکے ہیں، وجود نجی اللہ کا ہے، چمک مصطفیٰ کی ہے۔ حضرت ابراہیم بھی چمکے ہیں، وجود خلیل اللہ کا ہے، چمک مصطفیٰ کی ہے۔ حضرت اسماعیل چمکے ہیں، ارے وجود ذبیح اللہ کا ہے، چمک مصطفیٰ کی ہے۔ جناب موسیٰ چمکے ہیں، وجود کلیم اللہ کا ہے، چمک مصطفیٰ کی ہے۔ جناب عیسیٰ چمکے ہیں، وجود روح اللہ کا ہے، چمک مصطفیٰ کی ہے۔ ارے میرے آقا کے دادا چمکے ہیں، وجود عبد المطلب کا ہے، چمک مصطفیٰ کی ہے۔ حضرت عبداللہ چمکے ہیں، وجود حضور کے بابا کا ہے، چمک پھر بھی مصطفیٰ کی ہے۔ اللہ یا رسول اللہ حق چاہے زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ ارے آپ دیکھیے آقا دنیا میں تشریف لائے، میرے آقا کی نگاہ عنایت سے ابو بکر چمکے ہیں، وجود صدیق اکبر کا ہے لیکن چمک مصطفیٰ کی ہے۔ جناب عمر چمکے ہیں، وجود حضرت فاروق اعظم کا ہے لیکن چمک مصطفیٰ کی ہے۔ جناب عثمان چمکے ہیں، وجود ذو النورین کا ہے لیکن چمک مصطفیٰ کی ہے۔ ارے جناب علی چمکے ہیں، وجود شیر خدا کا ہے، چمک مصطفیٰ کی ہے۔ ارے علی علی پہ اعتراض نہ کر، کیونکہ ان سب کو
چکانے والا میرا مصطفیٰ ہے۔ حضرت بلال بھی چمکے ہیں، رنگ کالا ہے، لوگ حبشے کا غلام کہتے ہیں، لیکن کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو کے اذان دینے والا بلال بھی چمکا ہے تو چمک میرے مصطفیٰ کی ہے۔ ارے امام علی مقام میدان کرب و بلا میں چمکے ہیں، چمک مصطفیٰ کی ہے۔ عبد القادر چمکے، وجود غوث اعظم کا، چمک مصطفیٰ کی۔ خواجہ معین الدین چمکے، وجود خواجہ اجمیری کا، چمک مصطفیٰ کی۔ پیر سیال چمکتے ہیں، وجود پیر سیال لجپال کا، چمک مصطفیٰ کی۔ ارے میرے علی چمکے ہیں، وجود تاجدار بولنا کا ہے، چمک پھر بھی میرے مصطفیٰ کی ہے۔ ارے اعلیٰ حضرت نے اپنے زمانے میں اول تاخر نظر دوڑائی ہے کہ جب بھی چمکا ہے، جو بھی چمکا ہے، صدقہ مصطفیٰ چمکا ہے تو پکار اٹھے ہیں آقا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اور عبید رضا نے تو بات کو آگے بڑھایا ہے، کہا تمہیں فرش سے عرش پر جانے والے، تمہیں نعمتیں حق سے دلوانے والے، آقا تیرے آگے سب ہاتھ پھیلانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اور بڑے عقیدے کی بات سمجھا کے گئے ہیں کہ یہ منکر منافق یہ گندہ ہے واللہ، غلاظت کا بلکہ بلندہ ہے واللہ، جو تجھ کو کہے خود وہ مردہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اور غلام نبی خلد میں جا بسے گا، جہنم میں منکر منافق جلے گا، کیونکہ جو سنی ہے وہ تو ہمیشہ کہے گا رہے گا، یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ اور کبھی غوث و خواجہ کے نعروں سے الجھے، پیر صاحب تشریف فرما ہے، کبھی غوث و خواجہ کے نعروں سے الجھے، کبھی اولیاء کے مزاروں سے الجھے، یہ کھا کر نیازوں سے الجھے، آقا تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے، ہے منکر عجب کھانے غرنانے والے۔ اور صدا گیت ان کی محبت میں گانا، جگر منکروں کے یوں ہی تم جلانا، عبید رضا ان سے دھوکہ نہ کھانا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا۔ کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرا، یہ جس کو چمک ملی ہے جب بھی کوئی چمکا ہے، صدقہ مصطفیٰ چمکا ہے۔ ہم تو پیدا ہوئے ہیں تو آقا نے چمک میں ڈال کے پیدا کیا، میں اور آپ تو مقدر پہ قربان نہ چلے جائیں، اتنی عظمتوں والا نبی ملا ہے، اتنی شانوں اور رفعتوں والا نبی ملا ہے، میں اور آپ حق ادا نہیں کر سکتے۔ پھر اللہ کا حکم آیا ہے کہ ایمان والو جب میرا محبوب مل گیا ہے تو پھر کنجوسی نہیں کرنی۔ خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، انہوں نے بڑی محبتوں کا اظہار کیا ہے اور اس محفل کا سما سجایا ہے۔ رب نے کہا ارے پھر پریشان نہیں ہونا، ارے غیرے کی باتوں کو نہیں سننا، رب کا کلام ہے۔ اچھا میں آپ کو ایک بات بھی سمجھا دوں، اللہ جشن منانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اللہ خوشیاں کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ کوئی خوشی کے موقع پہ دھومیں مچانے والوں کو اللہ نے خود فرمایا سورہ قصص میں، ان اللہ لا یحب الفرحین، اللہ خوشیاں کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ لیکن اللہ نے فرمایا ارے شان بندگی کے لائق ہے، سجدہ شکر بجا لایا کر، یہ جشن نہ منایا کر، لیکن پھر تجھے محبوب دیا ہے۔ دیکھ اللہ رب العزت کے کسی اور حکم کو دیکھتے ہوئے فتوے نہ لگا کہ اللہ جشن کو پسند نہیں کرتا، خالق کائنات خود تجھے بتا رہا ہے کل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، جب میرا محبوب فضل اور رحمت کی صورت میں تجھے مل گیا ہے پھر کنجوسی نہیں کرنی بلکہ جشن منانا ہے۔ اچھا خوشیوں کے بارے میں علماء نے کہا فقط خوشی نہ مناؤ، اللہ نے کہا ہے فضل ملے تو خوشی مناؤ۔ حضور فضل بن کے تو نہیں آئے، حضور تو فضل کبیر بن کے آئے۔ علماء نے بتایا اللہ نے کہا رحمت ملے تو خوشی منایا کر، حضور رحمت بن کے تو نہیں آئے، حضور تو رحمت للعالمین بن کے آئے ہیں۔ کہا فضل ملے خوشی کیا کر، ارے رحمت ملے خوشی کیا کر، لیکن جب محبوب خدا فضل کبیر اور رحمت للعالمین بن کے ملے پھر خوشی نہ کیا کر بلکہ جشن منایا کر۔ الحمدللہ اس اللہ رب العزت کے حکم پہ عمل کیا جا رہا ہے۔ ایمان والو میں آپ کو اگلی بات بتاؤں اور اپنے گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاؤں۔ کریم آقا علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، آقا نے میلاد منایا، یہ طریقے جائز ہیں، میرے مسلک کے علماء دلائل کے انبار لگا دیتے ہیں، لیکن ایمان والے تڑپتے رہتے ہیں سال بعد کب ماہ میلاد مصطفیٰ آئے گا تو ہم آقا کی آمد کا جشن منائیں گے،
सारा साल हुजूर के उम्मती तड़पते रहते हैं, न जाने कब वो महीना, कब वो दिन, कब वो रात आएगी, हम जश्न मनाएंगे। आका ने मिलाद मनाया और सुन्नत तरीका मिलाद मनाने का आका ने बताया, कहा इस तरीके पे मिलाद मनाया करो, साल भर इंतजार नहीं करना पड़ेगा, तुम हर दिन हर रोज शबो रात तुम मिलाद मना सकते हो। तरीका बताया जाए, खसाइसुल कुबरा उठाइए, अल्लामा जलालुद्दीन सयूती अलैहि रहमह को पढ़िए। अल्लामा ने कहा आका तशरीफ लाए, सर सजदे में रखा। ईमान वालों उलमा ने बताया, मिलाद वाले आका ने मिलाद वाले साल, मिलाद वाले हफ्ते, मिलाद वाले महीने, मिलाद वाले दिन और मिलाद के वक्त सर सजदे में रख के ऐलान किया, उम्मती परेशान ना हुआ कर कि साल बाद मिलाद मनाएंगे, तू हर रोज 5 वक्त जमात नमाज पढ़ा कर, हर नमाज की हर रकत के हर सजदे में मिलाद वाले सजदे को याद किया कर। आका का मिलाद भी होता रहेगा, रब की इबादत भी होती रहेगी। अच्छा, फिर एतराज करने वालों का एतराज है कि पता नहीं नमाज में नबी का ख्याल आ जाए तो बात कहां से कहां चली जाती है। अहले ईमान उन जुमलों को जुबान पे ला भी नहीं सकते, लेकिन मैं आपको एक बहुत बड़ी दलील देने लगा हूं। आका ने फरमाया, क्या करीम आका मिले, क्या मेहरबान आका मिले, मैं और आप कितने खुशबख्त लोग हैं। आका ने फरमाया, रब की इबादत, रब की बंदगी, नमाज का आगाज है, रब से साथ हम कलामी है, और नमाज मेरी और आप जैसी नहीं, आका की नमाज। आका फरमाते, मैं नमाज में खड़ा हो जाता, जी करता आज किरात लंबी की जाए, आज रब के साथ मुलाकात ज्यादा देर की जाए, लेकिन पीछे खड़े उम्मतियों का ख्याल आता, मैं नमाज मुख्तसर कर देता। आका कहते, कभी दिल करता आज सजदे लंबे किए जाएं, घर रोते मासूम बच्चों का ख्याल आता, मैं नमाज मुख्तसर कर देता। अरे जमाने भर के मुफ्तियों से सवाल है कि नबी कह रहे हैं नमाज में पीछे खड़े उम्मतियों का ख्याल आता है, तो बताओ नबी की नमाज हुई है कि नहीं हुई? और अगर सारे कहें कि नबी की नमाज हो गई है, तो फिर इस फकीर का जुमला और फतवा भी सुन लीजिए। अगर नबी की नमाज में पीछे खड़े उम्मतियों का ख्याल आए, नबी की नमाज बातिल नहीं होती, तो उम्मती की नमाज तब तक नमाज नहीं बनती जब तक नमाज में नबी का ख्याल ना आ जाए। अरे सर झुकाया करें, सलामी अकीदत पेश किया करें। फिर आका ने बड़ी खास बात बताई। आका आए, दुनिया में तशरीफ लाए, सर सजदे में रखा, एक दुआ मांगी। दुआ क्या है? रब्बी हबली उम्मती, बारी ताला मेरी उम्मत का मामला मेरे हवाले कर दिया जाए। बारी ताला आज तो रहमान भी है, रहीम भी है, कल बरोज़े हश्र जब्बारों का हार होगा, मेरी उम्मत कहाँ जाएगी? ऐसे किया जाए, मेरी उम्मत का मामला मेरे हवाले कर दिया जाए। अंदाजा करें ना कि जब मामला आका के हवाले होगा तो फिर हमारी बख्शिश व मग़फ़िरत कैसे हो जाए। हजरत अनस ने मसला आसान करवा दिया। आका दुनिया में चेहरा बद्दुआ देखते रहते हैं, बरोज़े हश्र कहाँ जाएंगे, कि आप वहां दिखाई देंगे, बड़ा रश लगा हो। आका ने फरमाया, अनस मुझे बरोज़े हश्र तलाश करना चाहते हो, मेरी तुम्हारी मुलाकात पुल सिरात पे हो सकती है। अंदाजा करें ना, आका पुल सिरात पे खड़े होकर क्या कर रहे होंगे? फकत अपने गुनहगार उम्मतियों को पकड़ पकड़ के पुल से पार लगा रहे होंगे। अनस मुझसे मिलना चाहते हो, मेरी तुम्हारी मुलाकात हौज़े कौसर पे हो सकती है। बताया गया, सूरज सवा नेज़े पे होगा, सूरज का रुख इस तरफ होगा, ज़मीन तांबे की तरह तप रही होगी। ईमान वालों, उस दिन बड़ी प्यास लगी होगी, लेकिन आका हौज़े कौसर पे होंगे और उम्मतियों को भर भर के जाम पिला रहे हैं। आका फकत वहां पे, कहानी तीसरी और आखिरी जगह है। आका कहाँ होंगे? कहा उम्मतियों के अमाल भी तोले जाने हैं, पलड़ा भी लगाया जाना है, मेरी और तुम्हारी मुलाकात मीज़ान पे हो सकती है। आका खड़े होके क्या कर रहे होंगे? उम्मतियों के नेकियों वाले पलड़े को भारी कर रहे होंगे। ईमान वालों, आका हमारे साथ देखे, मेरी और आपकी कोई हैसियत नहीं। मैंने कहा अंबिया दुआएं करते रहे कि आका की उम्मत में आ जाएं, मेरी और आपकी कोई हैसियत नहीं, लेकिन ये जुमला बड़ा खास है। आका सारी जिंदगी मुझसे और आपसे वफा करते रहे। ये जो उलमा आपको बताते हैं ना, आका सारी जिंदगी अर्शे उला पे पहुंच के, रब ने कहा मेराज की शब आमने सामने खड़े होके रब ने पूछा, महबूब मांग क्या मांगता है? आका ने कहा, बारी ताला फकत उम्मत की बख्शिश की दुआ मांगता, मैं और आप मुकद्दर पे करो। आका ने फरमाया, बरोज़े हश्र सारे अंबिया नूर के मिंबरों पे होंगे, एक मिंबर खाली होगा। आका किसका होगा? फरमाया मेरा होगा। आका आप कहाँ होंगे? कहा
سر سجدے میں رکھ کے امت کی بخشش کی دعا کر رہا ہوگا۔ میں اور آپ مقدر پہ قربان نہ جائیں، آقا یہاں ہو، آقا وہاں ہو۔ آقا نے فرمایا میرا یہاں رہنا، میرا چلا جانا تمہارے لیے بہتر ہے۔ آقا آپ کی زندگی تو بہتر ہے، پتہ ہے، چلا جانا کیسا بہتر ہے؟ کہا تمہارے اعمال مجھ پہ پیش کیے جائیں گے، میں تمہاری بخشش کی دعا کیا کروں گا۔ میں اور آپ پھر سروں کو جھکایا کریں۔ یہ بڑا خاص دن ہے، کل آنے والی رات بڑی خاص رات ہے، بالخصوص تہجد کا وقت جب آقا کی ولادت ہوئی، پھر کل کا پورا دن بس سر کو جھکائے رکھیں، درود و سلام کے نذرانے پڑھتے رہیں۔ بڑا خاص ایک شعر ہے، سادہ سا شعر ہے، لیکن کیا ہی کسی نے کمال کر دیا کہ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سلام کہنے سے جواب ملتا ہے۔ میں اور آپ پھر سلام کہتے ہوں اور اس عقیدے کے ساتھ کہتے ہوں کہ اس سلام کا جواب ملے گا۔ بس سر کو جھکائے رکھیں، اور اس سے بڑی بات اس عنوان پہ میرے پاس نہیں ہو سکتی۔ میرا آخری جملہ ہے اور میں گفتگو کو سمیٹنے لگا ہوں۔ آقا نے فرمایا علی سنو، میں اس پتھر کو بھی جانتا ہوں جو اعلان نبوت سے پہلے مجھ پہ درود و سلام پڑھا کرتا تھا۔ ارے آقا اگر اعلان نبوت سے پہلے درود و سلام پڑھنے والے امتی کو جانتے ہیں تو کیا آج درود و سلام پڑھنے والے امتی کو نہیں جانتے؟ آقا اس پتھر کو پہچانتے ہو۔ آقا نے فرمایا احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم احد پہاڑ سے محبت کرتے ہیں۔ تو پھر یہ جو غلام آقا سے محبت قدم کرتے ہیں، آقا بڑا بڑھ چڑھ کے ان سے محبت کرتے ہیں۔ دعا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو کچھ سنا سنایا سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جملہ احباب کو اپنی شان کے مطابق جزا عطا فرمائے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وما علیہ الا البلاغ۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اساں دنیا نو کی کرنا تے کاروبار نو کی کرنا، اساں دنیا نو کی کرنا تے کاروبار نو کی کرنا، نبی دا پیار ملیا ہے کسے دا پیار کی کرنا، نبی دا پیار ملیا ہے کسے دا پیار میں کی کرنا۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے میرے ساتھ شامل ہو جائیے۔ اللہ 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 پڑھیے، اللہ 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 پڑھیے، اللہ 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 اللہ۔ او دی قسمت یارو بلی ہووے، او دی قسمت یارو بلی ہووے، جدارا کا مولا علی ہووے، او دی قسمت یارو بلی ہووے، او دی قسمت یارو بلی ہووے، جدارا کا مولا علی ہووے، جدارا کا مولا علی ہووے، جدارا کا مولا علی ہووے، جدا پیر مہر علی ہووے، اللہ 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 پڑھیے، اللہ 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 پڑھیے، اللہ 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 اللہ۔ دنیا دے ہزارہ کاری نے پر اس کارے تو پارے نے، دنیا دے ہزارہ کاری نے پر اس کارے تو پارے نے، شبیر دچار کے نیزے تے، شبیر دچار کے نیزے تے، قرآن سنانا بکھرائے، اللہ 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 پڑھیے، اللہ 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 پڑھیے، اللہ 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 اللہ۔ دنیا دے سارے گڑانے اچو، پنج تن دا گڑانا بکھڑائے، مل کے کہو سبحان اللہ۔ دنیا دے سارے گڑانے اچو، پنج تن دا گڑانا بکھڑائے، دنیا دے سارے گڑانے اچو، پنج تن دا گڑانا
بکرائے اللہ پاک دسو کائنات اندر اللہ پاک دسو کائنات اندر حسنین کا نانا بکرائے اللہ 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 ہو بھئی اللہ 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 بولو سونا او دی چوک جنا دی ہووے اونی چکتے دانے اللہ 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 تو ہاتھ اٹھا کے بولے اللہ 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 او دی چوک جنا دی ہووے اونی چکتے دانے پیر جنا دے سٹے ہووے کمرے اور سیارے بولو اللہ 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 چل بولیا چلو ہوتے چلیے چل بولیا چلو ہوتے چل بولیا چلو ہوتے چلیے چل بولیا چلو ہوتے چل بولیا چلو ہوتے چلیے جتنے سارے اللہ چل بولیا چلو ہوتے چلیے جتنے سارے اللہ چنگا چنگا بولے گا تیرا راضی ہوے گا چنگا چنگا بولے گا تیرا راضی ہوے گا سیوا کرے بندیاں دی رب راضی ہوے گا چنگا 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 بولے گا تیرا راضی ہوے گا سیوا کرے بندیاں دی رب راضی ہوے گا سیوا کرے بندیاں دی رب راضی ہوے گا پلے وچ جاوے گا تو تیر سوڑیا پلے وچ جاوے گا تو تیر سوڑیا اللہ 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 تیر سوڑیا میں نہیں با میرا مرشد اچھا اچھیاں دے سنگ لائی میں نہیں با میرا مرشد اچھا اچھیاں دے سنگ لائی صدقے جوان اچھیاں ہو جنہ دی میں نال نبائی بولو ماشاءاللہ جزاک اللہ بہت ہی پیارے انداز میں حاضری پیش کر رہے تھے تو مامی اب آپ سے گزارش ہے کہ تھوڑا تھوڑا قریب تشریف جگہ باقی ہے تاکہ باقی آنے والے مہمان آسانی سے آگے بیٹھ جائے تو مامی اب آپ سے گزارش آگے محبت کے ساتھ آگے آگے تشریف لیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت گولڈا شریف سے یہ آفتاب خوشبو والے آئے ہیں آقا علیہ السلام کی محفل میں خوشبوئیں بکھیر رہے ہیں آپ ان کے ساتھ تعاون کیجئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جبرائیل امین تمامی اب آپ قریب تشریف لے آئیں یہ جگہ ابھی باقی ہے تاکہ پیچھے باقی ہیں آنے والے مہمان جو وہ آسانی سے بیٹھ جائے جبرائیل امین کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں کریم آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جبرائیل بتا تیری عمر کتنی ہے جبرائیل امین عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عمر کا تو تقاضا نہیں عمر کا تو پتہ نہیں لیکن ایک تارا جو کہ 70,000 سال بعد چمکا کرتا تھا وہ اس تارے کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے
ایک تارا جو 70,000 سال بعد چمکا کرتا تھا. جبرائیل امین عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اس تارے کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. یا رسول اللہ اس تارے کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل جس تارے کو تو نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے اور وہ تارا کہ جو 70,000 سال بعد چمکا کرتا تھا اس تارے کو تو نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. اے جبرائیل امین وہ تارا میں محمد کی ذات تھی, وہ تارا میں محمد کی ذات تھی کہ زمین و آسمان تھے تو حضور تھے, زمین و آسمان تھے تو حضور تھے, لوح و قلم نہ تھے تو حضور تھے, عرش و فلک نہ تھے تو حضور تھے, سماعت و سمک نہ تھے تو حضور تھے, سورج کی چمک نہ تھی تو حضور تھے, زمین کی سختی نہ تھی تو حضور تھے, پانی کی نرمی نہ تھی تو حضور تھے, صبح کا اجالا نہ تھا تو حضور تھے, گرمی نہ تھی حضور تھے, سردی نہ تھی حضور تھے, ارے دن کا اجالا نہ تھا حضور تھے, چاند تارے نہ تھے حضور تھے, ارے خطبہ و آذان تھے حضور تھے. تو پتہ چلا اس وقت فقط خدا تھا یا نور مصطفیٰ تھا, اس وقت فقط خدا تھا یا نور مصطفیٰ تھا. پیر صاحب تشریف فرما ہے, ہم علماء تشریف فرما ہیں اور ہماری عزتیں صرف کریم آقا علیہ السلام کے وسیلے سے ہیں. رب تعالیٰ ایک شاعر کہتا ہے کہ فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندہ, فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندہ, ارے فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندہ, کسے شہ طبیعت تھے سایہ نہ ہوندہ, نہ جن و بشر نہ کوئی پرندہ, حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ, حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ, نہ حورا نہ قصے نہ آدم نہ حوا, نہ یعقوب یونس نہ یوسف زلیخا, نہ تختان تاجان سلطان ہوندے, نہ تختان تاجان سلطان ہوندے, نہ محلان والی کے دربان ہوندے, ارے ملدی کسے نہ کدے زندگانی, ہوائے نہ ہوندی نہ ہوندہ پانی, نہ عرشی نہ فرشی, نہ عرشی نہ فرشی, نہ خاکی نہ نوری, زمانے تو کچھ بھی نہ ہوندہ ظہوری, کسے شہ طبیعت تھے سایہ نہ ہوندہ, جب نے محمد بڑھایا نہ ہوندہ. میں نے جب آیا تو پڑھا تھا کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, ارے جان ہے جان ہے جان ہے, وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے, جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے. نعت رسول مقبول کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جواد حسین صاحب کو گوائیں اور آقا دو جہاں کی مدد صرف نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, تاجدار ختم نبوت, اس طرح نہیں زندہ بات کہنا, تاجدار ختم نبوت, ہمارا عقیدہ ہے حضور آخری نبی ہے, تاجدار ختم نبوت, ختم نبوت, ختم نبوت,